اگر یہ رشتہ نکاح مرد عورت کے درمیان ہو جائے اور وہ بھی ہر عورتوں سے نکاح نہیں ہے، وقت نہیں تفصیل سے بیان کرنے کا، تو جب یہ نکاح قائم ہو جائے مرد عورت کے درمیان تو وہ حلال ہے، اور اگر یہ نکاح نہیں ہے تو وہ حرام ہے، اگر نہیں ہوا تو بھی حرام ہے، اور اگر نکاح ہو کر کے ختم ہو گیا یعنی طلاق ہو جائے تو بھی اب وہ حرام ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اس کی بیوی نہیں ہے اس کے ہاں شب گزاری سے پرہیز کرے۔ اس لیے یہ دور فرفتن ہے، یہاں آپ اگر اپنی زندگی کو نہیں بچائیں گے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو شریعت اسلام کے جملہ قوانین پر عمل کی مضبوطی سے توفیق نصیب عطا فرما۔ کہیے آمین ثم آمین۔ اگر حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک ہے تو وہ طلاق ہے۔ اگرچہ طلاق حلال ہے لیکن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بیوی آپ کے اوپر کچھ زیادتیاں بھی کر رہی ہیں تو آپ ذرا صبر و شکر سے کام لیں۔ پڑھیں حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو۔ اگرچہ آپ کی بیوی آپ کو برا کہتی تھی لیکن آپ شیر نر سے سفر کیا کرتے تھے، اس لیے آپ اگر ایسی صورتوں میں صبر و شکر سے زندگی گزاریں گے تو اللہ آپ کے درجے کو بلند فرما دے گا۔ آج کی عورتیں کچھ ایسی ہو گئی ہیں جو اپنے شوہر کے اوپر ظلم و زیادتی کیا کرتی ہیں۔ میں ان بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں اپنے باطل ذہنی سے بچو، اپنی آخرت کو آباد کرو، کیونکہ حضرت سیدتنا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورت کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے ماں کا ہے۔ تو اے میری بہنوں تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے شوہر کا ہے، اس لیے شوہر کو راضی رکھنا، کیونکہ اس کی رضا اللہ اس کے رسول کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کے کپڑے کو صاف کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 2000 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، 2000 درجہ بلند فرما دیتا ہے، 2000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر وہ اللہ سورت طلوع فرماتا ہے اس عورت کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اپنے شوہر کی عزت کرنا، خدمت کرنا، ظلم و زیادتی سے بچنا، اللہ تعالیٰ توفیق خیر نصیب عطا فرمائے، اور اپنے لیے اپنے شوہر ہی کو کافی سمجھنا۔ اس پرفتن دور میں تھوڑی تھوڑی لالچ کے خاطر آج ہماری بہنیں اپنی منزلیں بدل رہی ہیں، اپنی آخرت بگاڑ رہی ہیں۔ اے اسلام کے دلارو آپ بھی ہم بھی سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں اپنی زندگی گزر بسر کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ اسلام کے دلارو اگر کبھی طلاق کی ضرورت پڑ جائے طلاق دینے کی تو قطعاً آپ اس سے پرہیز کریے گا، ہمیشہ اس سے پرہیز کیجیے گا کہ 3 طلاق نہ دیجیے، کیونکہ ایک طلاق سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل جا رہی ہے، آپ عدت کے اندر عزت نہ کریں گے تو خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی، اور کبھی آپ ضرورت محسوس کریں پھر اس کو نکاح میں لانے کے لیے تو صرف نکاح ہی کافی ہے، نکاح سے ہی آپ کے عقد میں آپ کی جوسیت میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے 3 طلاق دے دیا تو بغیر کسی دوسرے مرد کے پاس جائے ہوئے، کسی دوسرے شوہر کے پاس جائے ہوئے آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسے دروازوں کو پہلے ہی سے بند کر کے رکھا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کے پیارے رسول کے رضا کے حصول میں اپنی زندگی گزر بسر کیجیے۔ اس سلسلے میں میں اپنے بھائیوں سے اپنی ماں بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں جملہ مسائل شرعیہ سے واقفیت کیجیے۔ اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں یہی میری حاضری ہو گئی بس یہی کافی ہے۔ میں تو اپنے برادر اکبر اور حضور قائد ملت یعنی خلیفہ شیخ اعظم کے خدمات پر کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے فقیر آ گیا تھا، وقت نہیں ہے۔ یہ ان کے خدمات آپ کے ماتھے کے آنکھوں سے سب جھلک رہے ہیں۔ شہر کے اس حصے میں اتنا وسیع میدان اور اتنے اعلیٰ انتظامات کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ایسے ایسے کام ہمیشہ کیا کرتے ہیں قاری صاحب قبلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کے خدمات چوطرفہ خدمات ہیں، ایسے ان کے خدمات ہیں وہ خواہ مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ہو، وہ خواہ سرکار مخدوم علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہو کے سلسلے سے ہو، وہ سرکار
یا مخدومیہ میں فقیر حاضر ہوا. جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بد خیالی سے بچنا ہر اہل ایمان کو چاہیے, بچنا چاہیے, بدگمانی سے بچنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ قاری صاحب کی خدمات چوطرفہ خدمات ہیں. یہ کوئی ایسے خدمات سے یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو بچنا بھی چاہیے, سب کو بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے تمام بزرگ ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے اکابر ہیں, اور ہم جتنے بزرگوں سے فیض لیتے رہیں گے, فیض ہوتے رہیں گے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت شاعر ہندوستان حضرت نسیم سحر گیاوی صاحب قبلہ, شاعر ہندوستان حضرت اشہر گوہاٹوی صاحب ماشاءاللہ. دیکھیے کتنے عظیم الشان شعرا خطبہ ہے, کتنے عظیم الشان شعرا خطبہ ہے.